بسم اللہ الرحمن الرحیم، صفحہ نمبر 47۔ قال وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنَ الْمُتَعَاقِدَيْنِ فَسْخُهُ۔ بیع فاسد کے احکام چل رہے ہیں، ان میں سے ایک حکم یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ متعاقدین میں سے ہر ایک کے لیے اس کا فسخ کرنا ہے۔ کیا مطلب؟ بیع فاسد ہونے کے بعد متعاقدین یعنی بائع اور مشتری، یا بائع مشتری اس واسطے نہیں بول رہے کہ وہ بیع فاسد ہے، اس واسطے متعاقدین بول رہے ہیں، فسخ کرنا ہے۔ اس سے پہلے یہ حکم بیان کیا گیا تھا کہ بیع فاسد میں اگر کسی نے قبضہ کر لیا تو اس کا قبضہ ملکیت کو ثابت کرتا ہے، بولے۔ اب یہاں پہ دو شکلیں ہیں، قبضہ کرنے سے پہلے بھی فسخ کرنا یا قبضہ کرنے کے بعد فسخ کرنا، دونوں بھی ہے، دونوں بھی ہے۔ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ کیوں فسخ کرنا ہے؟ رفعا للفسادی، فساد کو اٹھانے کے لیے۔ بیع فاسد سے فساد ثابت ہو گیا نا، اس فساد کو اٹھانا کیسے ہے؟ واپس کر کے، بیع کو فسخ کر کے۔ وہذا، اور یہ اس لیے ہے کہ لأن المثل صورتا ومعنى، ارے نہیں سوری، وہذا قبل القبض ظاہر، اور یہ قبضے سے پہلے تو ظاہر ہے، کیونکہ قبضے سے پہلے تو مالک بنا ہی نہیں مشتری چیز کا، مشتری چیز کا اس واسطے جو ہے فسخ کر دینا چاہیے۔ لأنه لم يفid حکمہ، اس لیے کہ وہ ابھی اس کے حکم کا فائدہ نہیں دی، یعنی یہ بیع جو ہے بیع فاسد اپنے حکم کا فائدہ نہیں دی۔ فیکون الفسخ امتناعا عنہ، لہذا فسخ کرنا اس سے بچنا ہے، یعنی ملکیت سے بچنا ہی فسخ کرنا شمار ہوگا۔ وَكَذَا بَعْدَ الْقَبْضِ، اور اس کے بعد بول رہے ہیں قبضے کے بعد بھی، اور اسی طرح قبضے کے بعد بھی فسخ کر دینا چاہیے۔ کیوں؟ اذا کان الفساد فی صلب العقد لقوتہ، جبکہ فساد ہو عقد کے صلب میں اس کی قوت کی وجہ سے۔ کیا مطلب؟ دونوں میں سے ہر ایک، یعنی بائع ہو یا مشتری ہو، دونوں میں سے ہر ایک کو فسخ کرنا چاہیے، بول رہے نا، دونوں میں سے ہر ایک کو فسخ کرنے کا حق ہے یا فسخ کرنا چاہیے۔ تو اس کی دو شکلیں، پہلی شکل تو یہ کہ قبضے سے پہلے ہے تو دونوں میں سے ہر ایک فسخ کرتا ہے، ارے بھائی بیع فاسد ہو گئی تھی، انہیں بولا آپ کی چیز آپ لے لو، کون بول دیا؟ مشتری بول دیا، قبضہ تو نہیں کرا تھا، پہلے بول دیا آپ کی چیز آپ لے لو، بیع فاسد ہو گئی تھی میں نہیں لیتا، یا بائع بول دیا کہ بھائی بیع فاسد ہو گئی میں اپنی چیز آپ کو نہیں دیتا، آپ کے پیسے آپ لے لو، قبضہ کرنے سے پہلے۔ قبضے کے بعد بھی دونوں میں سے ہر ایک فسخ کرنا چاہیے، لیکن یہ اس وقت میں ہے جبکہ بیع کے صلب میں فساد ہو۔ فساد دو قسم سے ہو سکتا ہے، یا تو بیع کے صلب میں ہو سکتا ہے فساد، یا بیع کسی اور وجہ سے ہو سکتا ہے۔ بیع صلب کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے ایک درہم کے بدلے 2 درہم بیچے، سمجھ میں آیا؟ دو طرف سے مال ہے، دو طرف سے درہم ہے، لیکن ایک طرف زائد ہے ایک طرف کم ہے، تو یہ فساد کو ثابت کرتا ہے، اس کو بولتے ہیں بیع کے صلب میں فساد ہے۔ یا اسی طرح پر جو ہے شراب کو بیچا جائے کپڑے کے بدلے میں، یعنی شراب کو ثمن بنایا جائے، شراب کو ثمن بنایا جائے اور کپڑے کو کیا بنایا جائے؟ مبیع بنایا جائے، تو یہاں پر بھی فساد کس میں ہوا ہے؟ بیع کے صلب میں ہوا ہے، ثمن کے اندر فساد آیا، تو اسی وجہ سے جو ہے ایسی صورت میں دونوں میں سے ہر ایک لوٹا سکتے ہیں قبضہ کرنے کے باوجود، ٹھیک ہے۔ یہ قبضے سے پہلے تو ظاہر ہے، اس لیے کہ وہ اس کے حکم کا فائدہ نہیں دیتا، تو فسخ کرنا امتناع ہے۔ آگے کیا ہے نا؟ اچھا، وَقَذَا بَعْدَ الْقَبْضِ إِذَا كَانَ الْفَسَادُ فِي صُلْبِ الْعَقْدِ، اور اسی طرح قبضے کے بعد جبکہ فساد عقد کے صلب میں ہو، اس کے قوت کی وجہ سے، عقد کے صلب میں رہنے سے فساد بڑھ گیا، بہت بڑھ گیا، عقد کے اندر رہنے سے فساد کیا ہو گیا ہے؟ بہت بڑھ گیا۔ وَإِنْ كَانَ الْفَسَادُ بِشَرْطٍ زَائِدٍ، اور اگر فساد شرط زائد کی وجہ سے ہو تو فَلِمَنْ لَهُ الشَّرْطُ ذَلِكَ، فَلِمَنْ لَهُ الشَّرْطُ ذَلِكَ، اگر شرط زائد کی وجہ سے فساد آ گیا ہے، عقد کے صلب میں نہیں آیا، کسی شرط زائد کی وجہ سے فساد آیا ہے، تو ایسی صورت میں اس آدمی کو فسخ کرنا چاہیے جس کے لیے شرط واقع ہوئی، یعنی بائع ہو یا مشتری، دونوں میں سے کوئی ایسی شرط لگایا کہ بیع کے بعد جو ہے تو مجھے ہدیہ بھی دینا ہوگا، شرط کیا لگائے؟ شرط زائد کی وجہ سے فساد آیا نا، تو ایسی صورت میں اب فسخ کرنے کا حق کس کو ہے؟ قبضہ کرنے کے بعد فسخ کرنے کا حق کس کو ہے؟ جس کے لیے شرط لگی ہے، یعنی جس نے شرط لگائی ہے، جس نے انہیں فسخ کرنا چاہیے، اس کے لیے ہے جس کے لیے شرط ہے وہ، دون من علیہ، نہ کہ اس کو جس پر ہے وہ، یعنی جس کے خلاف وہ شرط لگی ہے، جس کے خلاف وہ شرط لگی ہے، یعنی اس پر زیادتی ہو رہی نا، تو اس کو فسخ کرنے کا نہیں ہے۔ کیوں؟ لقوت العقد، عقد کے قوت کی وجہ سے، یہاں پر عقد مضبوط ہوا ہے، یہاں پر کیا ہے؟ عقد مضبوط ہوا، عقد کے صلب میں کوئی فساد نہیں ہے، عقد مضبوط ہوا، فساد کہاں سے آیا؟ عقد کے وصف میں فساد آیا، بولیے، تو وصف میں فساد آیا، تو جس نے وہ فساد کو ثابت کیا ہے انہیں جو ہے کیا کرنا ہے؟ فساد کو اٹھانا اور فسخ کرنا قبضہ کرنے کے بعد۔
الا انه لم يتحقق المرادات في حق من له الشرط، مگر یہ کہ ثابت نہیں ہوگی رضامندی اس کے حق میں جس کے لیے شرط واقع ہوئی ہے، اس کے لیے اس کے حق میں رضامندی ثابت نہیں ہوگی۔ تو سمجھ میں آ گیا؟ تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ انہیں کیا کرنا؟ فسخ کر دینا چاہیے۔ آگے فَإِن بَاعَهُ الْمُشْتَرِي نَفَذَ بَيْعُهُ، اور ایک حکم بے فاسد کا۔ بے فاسد کے بعد مشتری نے کیا کر لیا؟ چیز پر قبضہ کر لیا، انہیں مالک ہو گیا، بولے نہیں بولے؟ اوپر بول چکے نا، مالک ہونے کے بعد انہیں کیا کرا؟ کسی اور کو بیچ دیا، تو اس کا بیچنا ثابت ہو جائے گا، اس کا بیچنا ثابت، چاہے وہ عقد کے ظلم میں، بے کے ظلم میں جو ہے فساد آیا ہو یا شرط زائد کی وجہ سے فساد آیا ہو، دونوں صورت میں قبضہ کرنے کے بعد مالک بن گیا، بنا نہیں بنا؟ واپس کرنا چاہیے تھا، واپس نہیں کرا، انہیں کرنا چاہیے تھا یا انہیں واپس لینا چاہیے تھا، جو بھی ہو واپس نہیں کرے، انہوں نے جا کے کیا کر کسی اور کو فروخت کر دیا، تو اس کا بیچنا ثابت ہو گیا۔ اگر انہوں نے کھا لیا پی لیا تو بھی حلال کھایا بولیں گے، حرام کھایا نہیں بولیں گے۔ عمل بیچ میں حرام ہوا لیکن ملکیت کیا ہوئی؟ چونکہ مال کے مبادلے میں آئی ہے لہذا ملکیت ثابت ہو گئی اور اس کو جو ہے استعمال کرنا بھی اجازت ہو گیا۔ اب یہاں استعمال کرنے کی بحث نہیں کر رہے ہوں، کیا بحث کریں؟ کسی اور کو بیچ دیا تو بیچنا ثابت ہو گیا، بولو لِأَنَّهُ مَلَكَهُ، اس لیے کہ انہیں مالک ہو گیا، جب مالک ہو گیا تو اپنی ملکیت کو بیچ رہا، کیا شاہد میں اپنی ملکیت کو بیچ دیا، فَمَلَكَ التَّصَرُّفَ فِيهِ، لہذا اس میں تصرف کا مالک ہو گیا۔ وَسَقَطَ حَقُّ الْإِسْتِرْدَادِ، اب یہاں پر واپس لوٹانے کا حق ختم ہو گیا، ساقط ہو گیا۔ اب تک کیا تھا؟ واپس کرنے کا حق تھا، لیکن انہیں کسی اور کو بیچ دیا، اب اس سے واپس نہیں لے سکتا، پرانا بائے بھی نہیں لے سکتا، انہیں بھی جو ہے اپنے مشتری سے واپس نہیں لے سکتا، کیونکہ ان کی بے تو صحیح ہو گئی، ان کی بے تو صحیح ہو گئی۔ لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْعَبْدِ بِالثَّانِي، کیونکہ بندے کا حق متعلق ہونے کی وجہ سے دوسری بے سے، یہاں پر جو ہے بے فاسد کے اندر اللہ کا حق تھا جس کی وجہ سے واپس لوٹانے کا تھا، بولیے، کیونکہ دونوں راضی ہو کے بے فاسد کرے، دونوں راضی ہو کے بے فاسد کرے، تو بے فاسد میں واپس کرو کیوں بول رہے تھے؟ اللہ کا حق ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بے کو پسند نہیں کرتا لہذا واپس کر دو، لیکن جب یہ مالک بن گیا، اگرچہ کہ حق اللہ کو نعوذ باللہ نے کیا کرا؟ اہمیت نہیں دیا اور خود مالک بن کے بیٹھا اور کسی اور کے حوالے کر دیا، تو جس کو حوالے کرا اس کو تو بے صحیح کرا، اس کو تو بے صحیح سے کر دیا، اب اس کا حق وہاں پر کیا ہو گیا؟ متعلق ہو گیا، اس کو کیا بولتے ہیں؟ حق عبد۔ تو معاملات میں اللہ کا حق جو ہے اگر ضائع ہوتا ہے، چھوٹ جاتا ہے تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بندے کا حق ضائع نہ ہو، بولو معاملات میں بندے کا حق ضائع نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے معاف کر سکتا ہے اپنے فضل سے، مگر بندے کا حق ضائع ہو گیا تو اس کے دل میں ہمیشہ تکلیف رہتی ہے، انہیں کیوں معاف کریں گے؟ بندہ ہے نا، انہیں اس کی بھی ضرورت رہتی ہے، ایسا۔ تو اس دوسرے بندے کے حق کے متعلق نہیں، بندے کا حق متعلق ہونے کی وجہ سے دوسری بے سے، تو دوسری بے سے کیا ہو جاتا ہے؟ بندے کا حق متعلق ہو گیا۔ وَنَقْضُ الْأَوَّلِ لِحَقِّ الشَّرْعِ، پہلے کو توڑنا حق شرع کی وجہ سے تھا، پہلے کو توڑنا کی وجہ سے تھا، یعنی اللہ کے حق کی وجہ سے۔ وَحَقُّ الْعَبْدِ مُقَدَّمٌ لِحَاجَتِهِ، بندے کا حق مقدم ہے اس کی حاجت کی وجہ سے، یعنی بندہ ضرورت مند ہے لہذا اس کا حق جو ہے معاملات میں کیا رکھا جائے گا؟ مقدم رکھا جائے گا۔ سمجھ میں آ گئی بات یہ؟ تو لہذا کوئی آدمی بے فاسد سے کسی چیز کا مالک بن گیا، انہیں اگر اس کو بیچ دیا تو وہ بے ثابت ہو جائے گی، پھر واپس لینے کا حق بھی ختم ہو جائے گا کیونکہ وہاں پر بندے کا حق ثابت ہو گیا ہے۔ وَلِأَنَّ الْأَوَّلَ مَشْرُوعٌ بِأَصْلِهِ دُونَ وَصْفِهِ وَالثَّانِي مَشْرُوعٌ بِأَصْلِهِ وَوَصْفِهِ، دوسری وجہ بھی ہے کہ دوسری بے کیوں نہیں توڑ سکتے؟ دوسری وجہ ایک، دوسری بے کیوں نہیں توڑ سکتے؟ اس لیے کہ پہلی جو بے تھی نا اصل سے مشروع تھی، وصف کی وجہ سے جو ہے ناپسندیدہ ہو گئی تھی، سمجھ میں آ گیا؟ اگر اصل ہی سے مشروع ہوگی تو وہ بے ثابت ہی نہیں ہوگی، دونوں طرف سے کسی ایک جگہ مال نہ ہو تو وہ باطل ہے، مال ہے لیکن کسی وجہ سے جو ہے بے کے اندر کوئی شرط فاسد آ گئی یا وصف میں کوئی شرط فاسد آ گئی، دونوں صورتوں میں کیا بولیں گے؟ یہ بے اصل میں مشروع ہے، وصف کے اعتبار سے ناپسندیدہ ہے، وصف کے اعتبار سے جو ممنوع ہے، لیکن دوسری جو بے ہوئی ہے وہ تو وصف میں اور اصل میں دونوں میں جو ہے کیا ہو گئی؟ ثابت ہو گئی ہے، تو اس وصف کی وجہ سے اس اصل کو نہیں توڑ سکتے، بولو اصل کی وجہ سے اصل کو توڑ سکتے ہیں؟ مان لو تھوڑی دیر کے لیے اگر یہ بے فاسد نہیں تھی، باطل ہو گئی، انہیں جو نہ مردار کو خریدا دوسرے کو بیچ دیا، نہ انہیں مالک ہے نہ انہیں مالک ہے، آیا سمجھ میں؟ اس کو بھی واپس لینا ہے، اس کو بھی واپس لینا ہے، لیکن بے فاسد کے اندر جو ہے جب انہیں قبضہ کر کے مالک بن گیا ہے تو وصف کے اعتبار سے ممنوع تھی، تو وصف کے اعتبار واپس کرنا چاہیے تھا، نہیں واپس کرا، انہیں کسی اور کو بیچ دیا، تو وہ بیچنا جو ہے اصل میں بھی وصف میں بھی دونوں میں بھی ثابت ہو گیا، تو اس وصف کی وجہ سے اس اصل کو توڑ نہیں سکتے،
کیا بولیں گے؟ اور اس لیے کہ پہلی بے مشروع تھی اصل سے نہ کہ اس وصف سے، اور دوسری جو ہے مشروع ہے اصل سے بھی اور وصف سے بھی. فلا يعارضه مجرد الوصف، لہذا اس کے مقابلے میں صرف وصف نہیں آ سکتا، صرف وصف یعنی پہلی بے کی وجہ سے دوسری بے کے اصل کو توڑا نہیں جا سکتا. وَلِأَنَّهُ تیسری وجہ وَلِأَنَّهُ حَصَلَ بِتَسْلِيطٍ مِّن جِهَةِ الْبَائِ، تیسری وجہ یہ بھی ہے کہ یہ دوسری بے جو ہوئی نا بائے کے قدرت دینے کی وجہ سے ثابت ہوئی ہے. بائے کے کون قدرت دی اس کو؟ دوسرا بائے. دوسرا بائے کیا کرا؟ پہلے مشتری بن کے خرید لیا تھا، مالک بن گیا، قدرت دے کے اس کے حوالے کر دیا. اب انہیں قدرت دے کے حوالے کرا، پھر واپس اسے کیسے لے سکتا؟ نہیں لے سکتا. پہلے والا کیا تھا؟ پہلے والا بھی اس کو حوالے کرا تھا، لیکن شریعت اس میں رکاوٹ ڈال دی تھی کہ تو حوالے نہیں کرنا تھا بول کے، تو وہاں تک واپس کرنے کا حق تھا، لیکن انہیں کیا کر دیا؟ دوسرے والے کو دے دینے کے بعد، قدرت دینے کے بعد اب واپس نہیں لے سکتا. تیسری وجہ. اور اس لیے کہ وہ حاصل ہوا ہے بائے کی جہت سے، مسلط کرنے سے، بخلاف تصرف المشتری فی الدائر المشفوع، برخلاف مشتری کے تصرف کے دائرے مشفوع میں. شفا کا بیان پر پڑھتے آ رہے ہیں اس سے پہلے بھی، اور یہاں پر بھی اسی کو دہرا رہے ہیں کہ ایک اعتراض ہے. حقیقت اعتراض یہ ہے کہ اب یہاں پر جو بے فاسد میں انہیں مالک بن کر کسی دوسرے کو دے دیے اور دوسرا مالک بن گیا، تو پھر واپس لینے کا حق ختم ہو گیا بول رہے ہیں آپ. کیا بول رہے ہیں؟ لیکن شفا کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اگر کوئی آدمی کوئی چیز، کوئی مکان پڑوسی کو بیچ دیا، پڑوسی نہیں بیچا، کسی اور کو بیچ دیا، پڑوسی نے شفا کا دعویٰ کرا. اب خریدار کیا کرا معلوم ہے؟ لے کے اس کو کسی اور کو بیچ دیا. خریدار کیا کرا؟ جب کا جب بیچ دیا. تو پرانا جو شفیع ہے، پرانا جو شفیع ہے اس کو شفیع کا حق حاصل ہے؟ نہیں، بالکل حاصل ہے. حالانکہ یہاں پر وہی ثابت ہو رہا نا، چیز اس کے پاس، اس کی ملکیت میں آ گئی تھی، انہیں مالک بننے کے بعد کسی اور کو بیچ دیا. نئے خریدار سے بھی جو شفا اس کو دلایا جائے گا، ڈائریکٹ پرانے شفیع کو دلایا جائے گا، حالانکہ بیچ میں انہیں دوسرے کو بے کر دیا ہے. وہاں پر یہ چیز کیوں ثابت نہیں ہوتی؟ وہاں پر اس لیے ثابت نہیں ہوتی کہ وہاں پر دونوں جگہ بندوں کا حق ہے. وہاں پر دونوں جگہ پرانا جو شفیع تھا اس کا حق متعلق ہو کے تھے، اس بندے کے حق کو نقصان کر کے، اس بندے کے حق کو نقصان کر کے انہیں کسی اور کو بیچ دیا، انہیں کسی اور کو بیچ دے، انہیں کسی اور کو بیچ دے. 10 آدمیوں کو بیچنے کے باوجود بھی پرانے والے کا حق ختم نہیں ہوتا وہاں پر. یہاں پر ویسا نہیں تھا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے بائے کی طرف سے اس کو مسلط کیا جانا ہی غلط ہے. بائے کی طرف سے اس کو شفیع میں کیوں غلط ہے؟ کیونکہ جب تک شفیع کا جھگڑا ختم نہیں ہوتا اس وقت تک انہیں مکمل ملکیت حاصل نہیں کیا ہوا ہے، کیونکہ اس کی ملکیت میں رکاوٹ ڈال دیا آگے. بولو، جب تک شفیع کا مسئلہ حل نہیں ہوتا انہیں مکمل مالک ہوا ہی نہیں، انہیں تصرفات نہیں کرنا. جو بھی تصرفات کریں گے سب ختم، غلط. آئی بات سمجھ میں؟ بے فاسد ایسا نہیں ہے. بے فاسد قبضہ کرتے ہوئے اس کو ملکیت حاصل ہو گئی. یہاں پر اس کو ملکیت حاصل ہوئی ظاہری طور پر، لیکن جب شفیع رکاوٹ ڈال دیا تو ملکیت رک گئی. یہی بات بولنا. برخلاف مشتری کے تصرف کے مشفوعہ گھر میں، اس لیے کہ ان میں سے ہر ایک بندے کا حق ہے، اور ایک بندے کے حق کی وجہ سے دوسرے حق کو ضائع نہیں کریں گے. پہلے والے مسئلے میں کیا تھا؟ بے فاسد کے مسئلے میں پہلی بے جو تھی اللہ کے حق کی وجہ سے واپس کرنے کی تھی، اللہ کے حق کی وجہ سے واپس کرنے، لہذا بندے کا وہاں پر حق آ گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حق کو جو ہے نظرانداز کر دیے اور بندے کے حق کو مقدم مان لیے تھے. لیکن حق شفا میں ویسا نہیں ہے. حق شفا میں یہاں بھی بندہ ہے، یہاں پر بھی بندہ ہے، اور وہ دونوں کے دونوں برابر ہیں مشروعیت میں. وما حصل بتسلیم میں شفیع، اور وہ چیز حاصل نہیں ہوئی شفیع کی جانب سے قدرت دینے کے ذریعے. اور دوسری بات وہ بھی ہے نا، یہاں پر جب شفیع رکاوٹ ڈال دیا تو شفیع اپنی طرف سے اس کو نہیں دیا قدرت، جب انہیں روک رہا ہے تو اس کی ملکیت تامش نہیں ہوئی. شفیع جب روک رہا ہے تو انہیں مالک بن گیا تھا، لیکن شفیع رکاوٹ ڈالتے اس کی ملکیت کیا ہو گئی؟ پھر رک گئی. جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہوتا انہیں قدرت دینے کے برابر شمار نہیں ہوگا. اس لیے دار مشفوعہ میں اور اسی طرح پر جو ہے بے فاسد سے جو چیز لی گئی ہے اس کے بیچنے میں بہت بڑا فرق ہے. فآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.